لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع یدین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، کر لو ٹھیک، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے نا۔ اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ والی خرابی، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا۔ مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے، اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں، آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو باقی والے نہ کیا کرو، وہ بھی حکم کوئی نہیں۔ حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بات ختم ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر اٹھائے، اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی، تو حکم تو امپلائڈ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں۔ تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251، وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی، چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا، تو یہ کریں نا، نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے، بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے۔ تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی، اب یہاں حکم بھی ہے، پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا، تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث ہی روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا، تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ الحمدللہ عمل ہے، اب اس پہ حکم ہے، اب اس پر عمل کریں۔ اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے۔ تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا، آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے، جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آمین بھی اونچی ہوتی ہے، یہ بہت ان کے پازیٹیو پہلو ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے، ورنہ ایک وقت تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے، لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین آتا تھا، پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا۔ تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے، گوالا دودھ دے گا، کوئی پانی ملا کے دے گا، کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا، جوڑ کا بھی۔ تو بھائی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین لوگوں کو سکھا دیا، ٹوٹی پھوٹی فارم میں سکھایا۔ تو وہاں پر یہ ہے، اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا۔ لیکن علماء عرب کی 3 خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک تو جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ حکم تھا جلسہ استراحت کا، میں نے بتا دیا۔ اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا،
मुफ्ती आजम सऊदी अरब 1933 से 1999 तक, 66 साल तक, उन्होंने अपनी नमाज के तरीके में ये लिखा है कि दूसरे सजदे के बाद भी बैठ के उठना चाहिए, लेकिन अगर कोई ना बैठे तो जायज है। भाई आपको किसने इख्तियार दिया कि आप अपनी मर्जी से फतवे निकालते फिरें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे हैं कि दूसरे सजदे के बाद बैठ, सही बुखारी 6251, और आप ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम ये बात करो कि खैर है? किसी को इजाजत नहीं है, चाहे वो मुफ्ती आजम सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी हो, कोई ताबी क्यों ना हो। और जी ताबीन रफ़ा छोड़ गए थे, छोड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क वहां से पड़ेगा जब सहाबी का नाम आ जाएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये गलती जलसा इसरार, दूसरा रुकू के बाद हाथ बांधना, वो मैंने पिछली दफा 8 पॉइंट्स बताए थे कि पता नहीं कहां से इन्होंने ये मामला निकाल दिया। अबू हुमैद सादी की हदीस में वाज़ेह मौजूद है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। हर हड्डी अपनी जगह पर खड़ी हुई हालत में, नॉर्मल हालत में कहां होती है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली सब का, कि रुकू के बाद हाथ छोड़े जाएंगे। और मैंने वहां इल्मी गिरफ्त उनकी की थी। और तीसरा, सजदे में जाते वक्त वो पहले घुटने लगाते हैं और बाद में हाथ। हालांकि मैंने सही हदीस अबू दाऊद से बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म फरमाया कि ऊंट की तरह मत बैठो, और ऊंट को बिठा के किस तरीके से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऊंट को बिठा के गए हैं। मौलवियों ने उसकी तशरीहात नहीं करनी, उसके आगे अल्फाज हैं कि पहले हाथ लगाओ और बाद में घुटने लगाओ। और 803 नंबर सही बुखारी में जो हदीस है, उसके बाब की हेडिंग में इमाम बुखारी लेकर आए कि अब्दुल्ला बिन उमर भी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ और बाद में घुटने लगाते थे। और इसकी पूरी सनद जो है वो बाकी किताबों में, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और बाकी किताबों के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 खराबियां हैं उनके अंदर। अब वो मैं ट्रुथ रिवील करता हूं कि असल में हुआ क्या है, यहां पे मैं समझाता हूं। ये मसला आज तक किसी ने नहीं खोला कि ताबईन ने रफुल यदैन करना छोड़ क्यों दिया था। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह अभी अब्दुल्ला बिन बाज ने किताब लिख दी ना कि दूसरे सजदे के बाद मर्जी है बैठ जाए, उठ भी जाए तो खैर है। अब वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बने हुए ना, अब 500-600 साल जब गुजरेंगे तो लोग कहेंगे जी देखो 500 साल पहले एक इतने बड़े मुफ्ती आजम अरबैन दे कह के गए ने कि जी दूसरे सजदे के बाद ना भी बैठे तो हर्ज नहीं। और अभी प्रैक्टिकली तो इमाम काबा कोई नहीं बैठता ना, डायरेक्ट खड़ा होता है और लोग देख भी रहे हैं। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा और लोग जलसा इसरात को भूल जाएंगे। किताबों में लिखा होगा, उस बंदे की अपनी किताब में भी, अब्दुल्ला बिन बाज की किताब में भी लिखा होगा, लेकिन उसके फॉलोअर्स कह रहे होंगे जी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, बस बुजुर्गों ने फरमा दिया, काफी है। ये होगा बिल्कुल इसी तरीके से ताबईन के दौर में भी चंद सुस्तुल वजूद लोगों ने, जो मैं समझता हूं, उन्होंने रफुल यदैन करने में बड़ा तरद्दुद था। और ये मेरा जुमला भी याद रखें, रफुल यदैन और जलसा इस्तराहत और सजदे में जाते वक्त हाथ पहले लगाना, ये नमाज की ब्रेकें हैं। इससे नमाज का सुकून बढ़ता है। जिसने फटाफट नमाज पढ़नी है ना, उसके लिए मुसीबत है ये चीज, क्योंकि वो पहले रफुल यदैन करेगा सुकून के साथ, फिर भाई तो वो फौरन जाएगा, फौरन उठेगा। अब जो बंदा पहली रकत में बैठेगा, फिर सुकून से जलसा इसरात के बाद हाथों पर इत्माद करके उठेगा, वो डायरेक्ट दूसरी रकत में उठे तो वो अपना 1 मिनट बचा लेगा। तो ये सुस्तियां करते करते, ये ताबीन के दौर में शुरू हो गई थी, करते उन्होंने कहा खैर ये छोड़ दे, खैर करते करते नमाज का हुलिया बिगड़ गया। ये मुझे समझ आई है कि ये मामला किस तरीके से खराब हुआ है। वरना अहले सुन्नत अहले तशय्यो, ये चंद एक मसाइल इतने क्रिटिकल, उनमें ये मुत्तफिक है रफुल यदैन वाले मसले में भी, जलसा इस्तराहत में भी, और अहले तशय्यो भी सजदे में जाते हैं पहले हाथ लगाते हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से अहादीस का जमा होना। तो ये असल में मसला इस तरीके से खराब हुआ है, और ये सारे के सारे मामला फिर बिगड़ते चले गए, और अब मुसीबत बन गई है हमारे लिए। हम बताते हैं लोगों को, नहीं उन्होंने किताबें पता, वो पॉइंट भी इंशाल्लाह आ रहा है कि मैं इसका भी जवाब इंशाल्लाह दूंगा। तो सुन्नत को हल्का ना समझें। ये जो लोग कहते हैं ना जनाब खैर ही है ना जी सुन्नत है, तो ये हदीस भी जामिया तिर्मिज़ी की सुन लें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2154, अल मुस्तदर लिल हाकिम में भी मौजूद, और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, और लानत का मतलब है ऐ अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर रखना। उनमें से छठा बंदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरी सुन्नत को जानबूझकर छोड़ देता है। आगे आप समझो, आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को छोड़ने वाला लानत का मुस्तहिक है, जब उस पर यह बात खुल चुकी है। अब मुझसे यह ना फतवा लें कि उन ताबीन का क्या बना। हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि हम गलती पॉइंट आउट करते हैं, फतवा नहीं लगाते।
جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ہم لعنتی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی، اسی لیے ہم یزید پر بھی لعنت نہیں کرتے. ہاں یزید لعنت کا مستحق ہوا، وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کی ہے، لیکن خود نہیں بھیجتے، وہ خود ہو جائے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا. رہا مسئلہ اس کا حکم والا، تو پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کا حکم کہاں پر ہے، اور یہ بھی چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار، عید والا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا کریں. یہ وہی علم الکلام والا پھکی والا جواب کہ ٹھیک ہے پھر پہلے کے ساتھ چڑ کیوں ہے، پہلے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چڑ کیوں ہے، پہلا بھی چھوڑیں، ڈائریکٹ آ گیا اللہ اکبر کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں ضد کے اوپر. اب صحیح بخاری میں اب جو میری طرف سے 3 جواب ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کانٹیکسٹ میں نے 3 جواب بنائے ہیں بڑے تفکر کر کے، وہ آپ سن لیجئے. پہلا جواب صحیح بخاری 791. زید تابعی کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع اور سجدے کیے نماز کے. جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو زید تابعی کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان نے اس کو کہا، صحیح بخاری 791 نمبر حدیث، اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اب میرا بھی جملہ سن لیں. آج وہ زندہ ہوتے حذیفہ ابن یمان تو میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جملہ بھی اس میں ایڈ کیجئے کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو وہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو چھوڑیں. دوسرا جواب جز رفع الیدین میں ہے، وہی تابعین والا جو چکر شروع ہوا تھا. 15 نمبر حدیث صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا تھا. یہ صحابی مارتے تھے کنکریاں، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ سست الوجود کی کیا کام کر رہا ہے تو. کنکریاں مارتے، چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے تاکہ اس کو یاد رہے، جیسے اسکول میں ٹیچر بھی کبھی ڈنڈا مار کے سزا دیتا ہے. عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے. اس وقت سست الوجود لوگ آ گئے تھے. جیسے معذرت کے ساتھ اب میں کڑوی بات بھی کر دوں، جیسے ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب ان کے علماء چیختے بھی ہیں لیکن ان کی عوام بات نہیں مانتی. کس معاملے میں؟ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ ننگے سر نماز ہونے پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اتفاق ہے، لیکن سنت کے تو خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کے رکھتے تھے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ. کم از کم نماز کے لیے تو زینت بنا لیا کریں. نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. اصحاب الحدیث اہل سنت وہی ہوگا جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اب ان کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے لیکن عوام بات ہی نہیں مان رہی. اور جو بندہ سر ڈھانپنے میں بات کرتا ہے اس کو کہنا ہے بریلویاں گلا شروع کرتی ہیں. تو یہ بالکل وہی صاحب ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا. وہ چلتے چلتے اب تو تابعین کے دور میں بھی لوگ رفع الیدین چھوڑ چکے تھے، کچھ سست الوجود لوگ. تیسرا جواب امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 241 ہجری، ان سے امام ابو داؤد نے جو مسائل احمد نقل کیے ہیں اس میں صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ امام صاحب سے ایگزیکٹ یہی کوسچن ہوا جو ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. ذرا جواب سنیں احمد بن حنبل کا. وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ذرا جواب دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، نہ میں ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں نہ ہونے کی. البتہ وہ شخص فی نفس ہی ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے، ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے. یعنی انہوں نے بٹوین دا ورڈز وہی فتوے سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کی نماز ناقص تو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو ہٹا ہوا ہے. اور میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ جو سورہ محمد کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق عمل کرو. اب سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر 7. اچھا جی پھر اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جو یہ نہیں کرتے تھے. یہ آخری اربا. اب اس میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں گا قیامت دن بزرگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوست کی پھر اس وقت کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے ان بڑوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے،
اور سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو ایک دفعہ ہمارے حوالے کر دے, ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور میرے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی, وہ کہتا ہے ہمارا تو دنیا میں ہی غصہ ہے, آخرت میں تو ہوگا. جب ہم کتاب و سنت کے منہج پہ آئے تو ہمیں ادھر بھی غصہ آتا ہے, یار ہمارے مولویوں میں اتنا پال کیا, ان کو لتر مارنے چاہیے. واقعی یہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے کہ قیامت الدین سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے, لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں, جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, کہ ہم ان کی تاکہ یہ اسفلین میں سے ہو جائے. ولیعوذ باللہ تعالی. کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا فلاں تابعی کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ اچھا, اس کے بھی اصولی جواب میں نے 5 تیار کیے چھوٹے چھوٹے. پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بھائیو, قرآن اور سنت اور سلف کا اجماع یہ ہے مین چیز, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی جھگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرو. اور آج یعنی کتاب و سنت ایز این انسٹیٹیوشن اللہ اور اس کے رسول ہم میں موجود ہیں, ایز این انسٹیٹیوشن یعنی کتاب و سنت. دوسرا جواب, خود ہمارے ائمہ کرام نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام جعفر الصادق, تمام ائمہ نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات بھی صحیح حدیث سے, ایون صحابی کے قول سے بھی ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. لہذا ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. ہمیں پتا چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ بات, اب اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ امام شافعی کی کتاب بھی ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب بھی دنیا میں ہے, امام مالک کی کتاب بھی موجود ہے, امام حنیفہ کی اپنی کتاب کوئی موجود نہیں, ورنہ ہم دیکھتے تو اس پہ بل انڈائریکٹلی جو پتا چلتا ہے. تو ہم نے انہی کی بات پر, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کیا کہ ہمیں اتنی صحیح حدیث ملی, ہم نے ان کا قول چھوڑ دیا اگر ہے کہیں پر. اور خود ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے. یہ جواب نمبر ہے 4. 3 مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. نمبر 1, اور یہ مسئلے کہاں ہیں, فتاوی المگیریہ میں, در مختار میں, اور الموطا امام محمد میں, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے, لیکن الحمدللہ آج تمام احناف مدینے کو حرم مانتے ہیں. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں ہیں فضائل مدینہ پہ اور اس کے حرم ہونے پر. دوسرا مسئلہ, شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے, اور یہ خالی امام حنیفہ نہیں ہے, امام مالک بھی الموطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ان سے بھی بات چھپی رہ گئی. حالانکہ بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی 5 کتابیں کتب ستہ کی, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے, جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے, پوری زندگی کے روزے رکھے, اگر وہ ہمیشہ رکھتا ہے. اور الحمدللہ میں جب بریلوی تھا اس وقت بھی رکھتا تھا, سارے بریلوی رکھتے ہیں شوال کے 6 روزے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انہوں نے چھوڑ دیا. تیسرا, وہ عقیقے کو بدعت کہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسم مانتے تھے, لیکن الحمدللہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, آج سب عقیقہ کرتے ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر کتاب العقیقہ کے بارے میں, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قربانی والے لیکچر میں بتایا. اور 5واں اصولی جواب یہ ہے جو میں بالکل کلیئر کٹ کر کہہ دوں آپ سے, کہ میں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی بڑا امام ہو, میں اس کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ہم کسی بھی بزرگ کو پروفٹ کے درجے پر فائز نہیں کر سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنے پر اعمال اکارت ہو جائیں گے سیدنا ابو بکر اور عمر کے, کیونکہ بخاری میں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی. حضور سے بدتمیزی نہیں کی, آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آوازیں بلند ہو گئی. اللہ نے فرمایا آواز بلند کی اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی. خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے ہوگی؟ تو جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے پر کہے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے, ہمارے فلاں امام نے کہہ دیا, تو ہم یہی تو پھر رونا روتے ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں؟ جب یہ لوگ اپنے آپ کو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں. ان اماموں نے نہیں کہا, اور یہ میرا چیلنج ہے, قرآن میں, حدیث میں یا کسی امام کے قول میں دکھا دیں ضعیف سند سے بھی کسی امام نے کہا کہ میری تقلید کرو. یہ تو اصل بیماری ہے خود. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک یہ رفع الیدین کرتے تھے. اگر کوئی کہنا میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں کہ یہ امام کرتے تھے, تو اس کا رفع الیدین بھی 0 سے ضرب ہے. جب تک اپنی نسبت کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط نہیں کرے گا. ہمیں شافعیوں کی نماز بھی کوئی نہیں چاہیے جب تک وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نماز پڑھتا ہوں. یہ بات بالکل کلیئر ہے
क्योंकि क़यामत वाले दिन हमें यह नहीं पूछा जाना कि आपने इमाम हनीफा के पीछे चले थे या इमाम शाफी के पीछे या इमाम मालिक। हमें एक बंदे की इताअत के बारे में पूछा जाएगा, वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7281 नंबर हदीस है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में हक और बातिल के दरमियान फर्क है। फर्क, कुरान भी अल फुरकान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल फुरकान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों 99% मुहद्दिसीन, और ये भी मैं एहतियातन कह रहा हूं, वैसे कहना चाहिए 99.99% मुहद्दिसीन, ताबईन, साहबा तो 100%, सब के सब इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। अब एहतियात किसके अंदर है? और खुद जिन बुजुर्गों के नाम लेवा है, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 505 हिजरी, उन्होंने कीमिया सादत में नमाज का यही तरीका लिखा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी, उन्होंने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका यही लिखा। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब ने तर्जमे छापे हुए हैं, वो खुद पढ़ सकते हैं। और खुद शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 1176 हिजरी, उन्होंने हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में लिखा। और उस जमाने में तो आपको पता है रफल यदैन करने का मतलब था गाटा उतार दिया जाए। तो उन्होंने डरते डरते एक जुमला लिखा कि रफल यदैन करने वाले मुझे ना करने वालों से ज्यादा महबूब हैं, क्योंकि ये अहादीस बड़ी मजबूत है। 3 लेक्चर्स मैं यहां पर बता दूं, क्योंकि मैं ये टॉपिक तकलीद का छेड़ बैठा। पहला लेक्चर है मसला नंबर 10 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, तकलीद और इत्तबाए सुन्नत में फर्क क्या है। 50 मिनट में बिल्कुल मसला कंक्लूड कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लेक्चर मसला नंबर 11 के नाम से, तकलीद और पहले 300 साल के मुसलमानों के बुजुर्ग असलाफ। और तीसरा लेक्चर मसला नंबर 31 के नाम से 40 मिनट की गुफ्तगू है, इजमा की हुज्जियत और उसकी 17 मिसालें। असल में अक्सर मसाइल जो है वो इजमा से साबित हो जाते हैं, तकलीद की जरूरत ही नहीं रहती। और इज्तिहाद जो है वो इस्लाम का चौथा रुकन है और क़यामत तक जारी रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए जनाब आखिरी कंक्लूडिंग पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 8 कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अब यह दावत, पुरजोर दावत मेरी तरफ से, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि माशरे की शर्म छोड़े और माशरे के बुत गिरा ले रफल यदैन करके। यह रवायत तो कोई नहीं साबित, लेकिन यह जुमला ठीक है। माशरे के बुत गिरा दे रफल यदैन करके, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। मैं भी 31 साल तक इसी तरीके से करता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल के बाद तकरीबन 28 मई 2008 को यौम तकबीर, जो एटम बम वाला दिन था, उसके 10 साल पूरे हुए थे। 1998 से 2008 यौम तकबीर 28 मई 2008 को अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की जहरी नमाज से मैंने सुन्नत के मुताबिक बुखारी और मुस्लिम के तरीके पर नमाज शुरू की। और यह मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, अला वजह बसीरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि आज तक 5 साल होने को आए हैं तकरीबन, मुझे नमाज में रफुल यदैन का जो मजा आता है वो आज भी मैं उसी तरीके से फील करता हूं। लेकिन वो इस तरीके से ना किया जाए, वो जिस तरीके से मैंने सिखाया है, पूरे का पूरा हाथ बुलंद। और यहां पर जो मैंने प्रैक्टिकल और आपको बताना याद नहीं रहा, पिछली दफा फिर हमने अगली दफा तकरीबन अगले दिन जो है वो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग फिजिकल करवाई थी डिजिटल कैमरे के जरिए, वो भी लेक्चर के साथ अपलोड होगी। पूरा तरीका नमाज का, जमात में खड़े होने का, एक एक चीज 45 मिनट में रिकॉर्ड होके अपलोड हो चुकी है। तो उसमें मैंने रफुल यदैन का सही तरीका भी प्रैक्टिकली करके बताया है। अब यहां पर भाइयों मेरा एक जुमला याद रखिएगा कि रफुल यदैन करना तौहीद का किला है। रफुल यदैन करना तौहीद का किला है। रफुल यदैन करना तौहीद का किला है। खुसूसन इंडिया पाकिस्तान में जितने लोग रफुल यदैन से नमाज पढ़ते होंगे, इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद उनका ठीक होगा। ये एक लिटमस टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर वो बात भी याद रखें, जब मैं किताब सुन्नत के मनहज पर आया तो लोग अक्सर ये बात हमें भी करते हैं, आप लोगों को भी करते होंगे, ए जी पहले बरेलवी सन, फिर देवबंदी हुए, फिर जनाब अहले हदीस हो गए, किताब सुन्नत के मनहज पे आ गए, ऊणे कादियानी हो जाएंगे, ये अक्सर कहते हैं। हालांकि इनसे पूछें, इनके मौलवियों से पूछें कि कादियानियों को कभी नमाज पढ़ते हुए देखा? मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि कोई सुन्नी असहाबुल हदीस अहले हदीस कादियानी नहीं हो सकता। क्यों? कादियानी बगैर रफुल यदैन के हनफी तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। अहले हदीस तो अक्सर होते ही रफुल यदैन की वजह से हैं। यह कैसे हो सकता है कि वो दोबारा उधर चले जाए?
کیونکہ غلام احمد قادیانی خود حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جائیں, وہ بغیر رفع دہن کے نماز پڑھتے ہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا نہیں وہ قادیانی اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھوٹ, نہ کسی نے اندر جانا ہے نہ دیکھنا ہے, تو مولوی کی گھٹی چڑھی دے گی.